عرب بدو अपने ऊँटों को जमीन पर बिठाकर उनकी एक टांग घुटने के साथ बांध देते थे, जिसके बाद टांग अंग्रेजी हर्फ वी बन जाती है। ऊँट इसके बाद जब खड़े होते थे तो उनकी 3 टांगें जमीन के साथ लग जाती थीं, लेकिन चौथी टांग हवा में मुअल्लक रहती थी। ऊँट इस आलम में खा पी और लेट तो सकते थे, लेकिन वो भाग नहीं सकते थे। ऊँटों की चौथी टांग को जिस रस्सी से बांधा जाता था, बद्दू उसे अपनी जबान में अक्ल कहते थे। लफ्ज़ अक्ल का माखज़ यही रस्सी है। हम जब किसी शख्स को अक्ल करो कहते हैं तो इसका सीधा सादी मतलब होता है अपनी एक टांग बांध लो, यानी अपनी दौड़ भाग कम कर दो, ठंडा करके खाओ, एहसास करो, रुक जाओ, अपनी औकात देखो, सब्र करो और हालात को बदलने दो, वगैरह वगैरह। लेकिन इंसान भी बहुत बदबख्त चीज़ है। हम सब कुछ करेंगे लेकिन अक्ल नहीं करेंगे, चुनाचा हम किसी न किसी मसले में फंसे रहते हैं, और इमरान खान इस बेसब्री की ताज़ा तरीन मिसाल है। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया। हमारे चेयरमैन इस वक्त ज़मान पार्क में थे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताता चलूं चेयरमैन अपना ज़्यादा वक्त ज़मान पार्क में क्यों गुजारते थे। इसकी 3 वजूहात थीं। बनी गाला इस्लामाबाद में आता है और उनका ख्याल था मुझे वफाकी हुकूमत किसी भी वक्त रास्ते से गिरफ्तार कर लेगी। दूसरी वजह, ज़मान पार्क का घर बुशर बीबी को हक महर में मिल चुका है। उनका ख्याल था मानिका फैमिली मेरी गैर मौजूदगी में आएगी और यूं ये घर उनके कब्ज़े में चला जाएगा। और तीसरी वजह, उनकी गैर मौजूदगी में पुलिस बुशर बीबी को आसानी से गिरफ्तार कर लेगी। ये 3 ठोस वजूहात थीं। 9 मई से कबल एक चौथी वजह भी होती थी, और वो थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। ये चेयरमैन साहिब को उन जराइम में भी जमानत दे देते थे जो अभी सरजद ही नहीं हुए, चुनाचा चेयरमैन उनके करीब रहना चाहते थे। मगर 9 मई के बाद हवाओं का रुख बदल गया और ये दरवाज़ा भी तकरीबन बंद हो गया, लिहाजा अब सिर्फ 3 वजूहात ही थी। बहरहाल 5 अगस्त का दिन आया। जज हुमायूं दिलावर का ऑर्डर आया और पंजाब पुलिस को आध घंटे में चेयरमैन की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। पुलिस के 200 अहलकार ज़मान पार्क पहुंच गए। चेयरमैन के गार्ड्स घर के बाहर खड़े थे। डीआईजी ने उन्हें वारंट दिखाया और उन्हें मशवरा दिया, आप हमें अपना काम करने दें, आपके साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होगी। गार्ड्स समझदार थे। उन्होंने डीआईजी को सैल्यूट किया और मैन गेट से हिट गए। यूं पुलिस घर के अंदर दाखिल हो गई। चेयरमैन का बेडरूम बुलेट प्रूफ भी था और उसके सामने मुसल्लह गार्ड्स भी खड़े थे। पुलिस ने उन्हें भी कोऑपरेशन का मशवरा दिया। वो मुज़ाहमत करना चाहते थे लेकिन पुलिस के तेवर देखकर हिम्मत न हुई। डीआईजी ने बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देकर चेयरमैन से बाहर आने की दरख्वास्त की, मगर दूसरी तरफ से इनकार कर दिया गया। पुलिस ने थोड़ी देर इंतज़ार किया और उसके बाद दरवाज़ा तोड़ने का अमल शुरू हो गया। दरवाज़ा बुलेट प्रूफ था मगर रियासत इससे ज़्यादा तगड़ी थी, चुनाचा दरवाज़ा 8 मिनट में हिम्मत हार गया। दरवाज़ा गिरने के करीब था कि अंदर से लॉक खोल दिया गया। पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो सामने बुशर बीबी खड़ी थीं। चेयरमैन साहिब उनकी आड़ में खड़े थे। एसएसपी ने बुशर बीबी से कहा, बहन हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं, हमने हर सूरत चेयरमैन को गिरफ्तार करना है। आपके साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होगी, अब हमें अपना काम करने दें। बुशर बीबी ने चंद सेकंड सोचा और फिर वो भी सामने से हट गईं। पुलिस ने चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया। वो इस वक्त टी शर्ट और ट्राउज़र में थे। एसएसपी उन्हें लेकर गाड़ी में बैठ गया। उन्हें सीधा एयरपोर्ट लाया गया। चेयरमैन को खुसूसी जहाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंचाने का हुक्म था, लेकिन फिर प्लान तब्दील हो गया और नए प्लान के लिए वक्त दरकार था। चुनाचा चेयरमैन को एयरपोर्ट पर बिठा दिया गया
اور پولیس نے ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ چیئرمین کا خیال تھا یہ ناانصافی ہے، میں نے جرم کیا ہے جس کی سزا دی جا رہی ہے۔ پولیس افسروں نے انہیں ان کے دور کی ناانصافیاں گنوانا شروع کر دیں۔ ایک افسر نے بتایا، مجھے آپ کے دور میں 3 صوبوں میں گھمایا گیا اور تینوں میں خوفناک کرپشن تھی، میں بھی اگر پیسے دے دیتا تو پنجاب میں رہتا۔ چیئرمین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک پولیس افسر نے پوچھا، آپ کو اگر کھانے کی کوئی چیز چاہیے تو میں لا دیتا ہوں۔ چیئرمین نے صرف پانی مانگا، انہیں پانی کی بوتل لا دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی شیونگ کٹ اور کپڑوں کی فرمائش کی۔ ڈی آئی جی نے اپنے ڈی ایس پی کو فون کیا، وہ اس وقت تک زمان پارک میں تھا۔ ڈی ایس پی نے بشر بی بی سے چیئرمین کا بیگ مانگا، بی بی نے شیونگ کٹ اور کپڑوں کا بیگ اس کے حوالے کر دیا اور یہ بیگ بعد ازاں چیئرمین تک پہنچا دیا گیا۔ چیئرمین کو بعد ازاں گاڑی میں بٹھا کر اسلام آباد روانہ کر دیا گیا۔ چیئرمین کو اپنی گرفتاری کا یقین نہیں آ رہا تھا، وہ گھر میں پولیس دیکھ کر بھی حیران تھے اور سارا راستہ بھی پریشان رہے۔ جیل چیئرمین کی سب سے بڑی کمزوری ہے، یہ بند کمرے کے فوبیا کا شکار ہیں۔ عدلیہ بحالی کے زمانے میں یہ 7 دن جیل میں رہے تھے، یہ 7 دن ان کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ یہ آج بھی جب انہیں یاد کرتے ہیں تو ان کی آواز میں تکلیف اور درد آ جاتا ہے۔ اپریل 2022 میں جب میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فواد چودھری اور شہباز گل کی موجودگی میں اعتراف کیا، جیل میں میرا دن آرام سے گزر جاتا تھا، لیکن رات کے وقت جوں ہی سیل کے دروازے بند کیے جاتے تھے تو میرا دل بند ہو جاتا تھا اور میں چیخنے پر مجبور ہو جاتا تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا میں مر جاؤں گا۔ فواد چودھری نے انہیں اشارے سے چپ کرانے کی کوشش کی مگر وہ بولتے چلے گئے اور میں ہنستا رہا۔ آج میرے چیئرمین کی صورت حال کیا ہوگی میں تصور کر سکتا ہوں، اور کیا یہ صورت حال عارضی ہوگی؟ میں اس کے بارے میں دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، تاہم میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں جیل وہ واحد جگہ ہے جہاں سے میرا چیئرمین 2 بڑے فیصلے کر سکتا ہے، یہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو جائے اور ملک سے باہر چلا جائے، یہ اگر سعودی عرب کے لیے راضی ہو جائیں تو انہیں بھی سرور پیلس میں ٹھہرا دیا جائے گا، مگر یہ وہاں انٹرویو دے سکیں گے اور نہ باہر جا سکیں گے۔ اس ڈیل کے لیے بھی انہیں عارضی طور پر سیاست سے تائب ہونا پڑے گا، اور میرا خیال ہے چیئرمین یہ فیصلہ جتنا جلد کر لیں گے ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ چیئرمین نے 2017 میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو میاں نواز شریف کے خلاف استعمال کیا تھا۔ نواز شریف اپنی بیٹی سمیت گرفتار ہوئے، عدالتوں اور جیلوں میں طویل خواری برداشت کی اور جلاوطنی بھی دیکھی، جس کے بعد چیئرمین 3.5 سال تک 1 پیج انجوائے کرتے رہے، لیکن پھر وہی ہوا، دوسری ایکسٹینشن سے پہلے خان بھی سڑکوں پر آ گیا۔ چیئرمین کو اب اگلی ڈیل اگست 2025 میں ملے گی، اسے پورے 2 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور اس وقت بھی اگر میاں شہباز شریف بلاول بھٹو کی حکومت ہوئی تو یہ ڈیل بھی نہیں ہو سکے گی۔ پاکستان میں اس وقت صرف ایک لیڈر بچا ہے جس کے ساتھ عمران خان کا اتحاد ہو سکتا ہے، اور وہ ہے نواز شریف۔ یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن پر اسٹیبلشمنٹ اعتماد کے لیے تیار نہیں، باقی سب سولجرز ود آؤٹ یونیفارم میں ہیں، اور چیئرمین کے لیے دوسرا آپشن طویل جیل ہے، یہ مردوں کی طرح جیل کاٹیں اور لیڈر بن کر باہر آئیں۔ اب سوال یہ ہے کیا چیئرمین حقیقتاً ایک برا انسان ہے؟ اس کا سیدھا اور سادی جواب ہے ہرگز نہیں۔ یہ شخص واقعی ملک کو بدلنا چاہتا ہے، لیکن اس میں 5 خوفناک خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیشہ مار کھا جاتا ہے۔ یہ مردم شناس نہیں ہے، یہ ہمیشہ کمزور، بزدل اور منافق لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اس وقت نکل رہا ہے۔ دوسرا، یہ ایک ہی وقت میں سب سے جنگ چھیڑ لیتا ہے۔
فواد چودھری انہیں بار بار سمجھاتا رہا، سر ہم نے اگر سیاست دانوں سے لڑنا ہے تو پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ رکھنا ہوگا، اور ہم نے اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے تو پھر ہمیں سیاست دانوں سے بنا کر رکھنی ہوگی، ہم سب سے لڑ کر نہیں جیت سکتے، اور خان یہ غلطی کرتا رہا۔ تیسرا، یہ ضعیف العقیدہ ہے، یہ 40 سال سے جنوں، بھوتوں، تویزوں اور پھونکوں میں پھنسا ہوا ہے، اور اللہ کو یہ فعل قطنا پسند نہیں۔ چوتھا، یہ بے تحاشا بولتا ہے، یہ روزانہ قوم سے خطاب کرتا ہے، اور اوور ایکسپوژر لیڈرشپ کے لیے اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا لوہے کے لیے زنگ۔ اور پانچواں، یہ بے وفا انسان ہے، یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا، لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور پھینک دیتا ہے۔ یہ آج اپنی اس خامی کی وجہ سے اکیلا ہو چکا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے یہ اگر اپنی ان خامیوں پر قابو پا لے اور مردوں کی طرح جیل برداشت کر لے تو یہ واپس بھی آئے گا اور ملک کو بدل کر بھی رکھ دے گا۔ کیونکہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں، اور یہ دولت آج تک کسی پاکستانی لیڈر کو نصیب نہیں ہوئی، لہٰذا میرا چیئرمین اگر آج اپنی ایک ٹانگ پر عقل کی گانٹھ مار لے تو یہ واقعی قائد اعظم ثانی ثابت ہو سکتا ہے، یہ ملک بدل سکتا ہے۔